अस्सलामुअलैकुम। हमारी नशरियात इस्लामी मशाहिर की कहानियों में खुश आमदीद। अगर आप हमारे साथ अब तक नहीं जुड़े तो बराह करम ज़रूर जुड़ जाएं। आज की इस नशिस्त में हम किसी आम मौजू पर बात नहीं कर रहे, बल्कि हम सैयदना हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के उस अजीम रूहानी और तारीखी सफ़र का जिक्र करेंगे जिसने रहती दुनिया तक के लिए तस्लीम और रज़ा की एक ऐसी लाजवाल दास्तान रकम कर दी जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। ये महज एक वाक़या नहीं, बल्कि कुर्बानी का एक ऐसा इस्तारा है जो आज भी अरबों दिलों को मुनव्वर करता है। बिल्कुल। और आज हम इस हैरत अंगेज सफ़र के हर पहलू को समझेंगे। हम बात करेंगे उस अजीम ख्वाब की, शैतान के नाकाम वसवसों की, उस बेमिसाल इताअत की, आसमान से आने वाले उस मोजज़ाती दुम्बे की, और ये भी जानेंगे कि आज के दौर में इस कुर्बानी की असल रूह और अहमियत क्या है। जी हाँ, हम इस वाक़े की तारीख़ी अहमियत से लेकर मौजूदा दौर में मनाई जाने वाली ईद उल अधा की आलमी रवायात तक हर चीज़ पर रोशनी डालेंगे। तो चलिए, बग़ैर किसी ताख़ीर के ईमान अफरोज़ तारीख़ के इस शानदार सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की जानिब, एक अजीम ख्वाब और इलाही हुक्म। इस वाक़े की सबसे हैरान कुन और जज्बाती बात यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 86 बरस हो चुकी थी। ज़रा तसव्वुर करें, एक इंसान जो अपनी पूरी ज़िंदगी औलाद की तमन्ना करता रहा, गड़गड़ा कर दुआएं मांगता रहा, और ज़िंदगी के इस आखिरी हिस्से में आकर अल्लाह उन्हें एक खूबसूरत और नेक बेटे से नवाजता है। सुभान अल्लाह, वाकई इंसान को इस उम्र में औलाद का कितना सहारा होता है। वो तो आंखों की ठंडक और दिल का करार बन जाता है, और फिर अचानक उसी कठिन उम्र में एक ऐसा कड़ा इम्तिहान आ जाता है जो किसी भी इंसान की सोच को दहला दे। ये यकीनन उनकी पिछली तमाम आजमाइशों से कहीं बड़ा और सख्तरीन इम्तिहान था। बिल्कुल नहीं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अंबिया किराम के ख्वाब हमारे और आपके आम ख्वाबों की तरह नहीं होते। उनके ख्वाब सरासर वही और खालिक कायनात का हतमी फरमान होते हैं। जी हाँ, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुसलसल ये ख्वाब देखा कि वो अपने इसी इकलौते और चहीते बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, तो वो फ़ौरन जान गए कि ये उनके रब का अटल हुक्म है। मगर गौर करने की बात यह है कि उन्होंने इस अजीम हुक्म को बेटे पर ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं किया, बल्कि अपने नूरे नज़र के सामने पेश किया, ताकि इस अजीम कुर्बानी में बेटे की रज़ामंदी, अज़्म और इस्तकामत भी पूरी तरह शामिल हो जाए। और उसके जवाब में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो तारीखी अल्फाज कहे, वो कुरान मजीद की सूरत उस-साफ़ात में हमेशा के लिए सब्त हो गए। उन्होंने पूरी शहादतमंदी से फरमाया, ए मेरे अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे कर गुजरिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इन अल्फाज पर ज़रा रुक कर गौर करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये इताअत और फर्माबरदारी की वो मेराज है जहाँ पहुँचकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। एक नौजवान बेटा अपने बाप से कह रहा है कि आप अल्लाह का हुक्म पूरा करें, मैं हर तकलीफ सहने को तैयार हूँ। ये महज सब्र नहीं, बल्कि रिज़ाए इलाही के सामने खुद को मुकम्मल तौर पर मिटा देने का नाम है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, शैतान के वसवसे और उसकी इबरतनाक नाकामी। जब ये बाप बेटा अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए मिना के मैदान की तरफ रवाना हुए, तो शैतान भला कैसे खामोश बैठ सकता था। उसने इस अजीम तरीन कुर्बानी को रोकने के लिए अपनी हर मुमकिन चाल चली। सबसे पहले उसने एक माँ की फितरी ममता को निशाना बनाया। उसने भेस बदलकर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आकर वसवसा डाला कि क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारा शौहर तुम्हारे लख्त जिगर को कहाँ और किस लिए ले गया है? वो तो उसे ज़बह करने जा रहा है। मगर शैतान इस अजीम खातून के कामिल ईमान की ताकत से नावाकिफ था। जब हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा को पता चला कि यह अल्लाह का हुक्म है, तो उन्होंने वो तारीखी और जलाल भरा जवाब दिया जिसने शैतान की कमर तोड़ दी। उन्होंने फरमाया कि अगर मेरे रब का यही हुक्म है तो एक इस्माइल क्या, इसकी राह में ऐसे 100 इस्माइल भी कुर्बान किए जा सकते हैं। एक माँ के इस जवाब ने शैतान के तमाम मकरूह मंसूबों को खाक में मिला दिया। माँ से मायूस होकर शैतान ने रास्ते में 3 मुख्तलिफ मकामात पर बराह रास्त बाप और बेटे को बहकाने की कोशिश की। जी हाँ, जमरा उक़बा, जमरा वुस्ता और आखिर में जमरा ऊला के मकामात पर। लेकिन हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हर बार पूरी क़ुव्वत, अज़्म और नफ़रत से शैतान को 7-7 कंकरियां मारकर उसे वहां से भगा दिया। और अल्लाह ताला को अपने इन प्यारे बंदों का ये जिस्मानी अमल इस कदर पसंद आया कि इसे क़यामत तक के लिए हज का एक लाजमी और बुनियादी रुकन बना दिया गया। आज भी लाखों मुसलमान मिना में इन्हीं मकामात पर उसी जज्बे से कंकरियां मारते हैं, और ये इस बात का अहद होता है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में शैतानी वसवसों को बिल्कुल इसी तरह रद्द करेंगे। तीसरा हिस्सा, बेमिसाल तस्लीम और रज़ा। अब वो बाप बेटा मिना की इस कुर्बानगाह तक पहुंच चुके थे। तारीख का वो लम्हा आ गया था जिसका महज तसव्वुर करके भी इंसान का दिल कांप उठता है।
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا گیا اور تیز دھار چھری پوری فرما برداری کے ساتھ گردن پر رکھ دی گئی۔ اور اس منظر میں سب سے زیادہ رلا دینے والا پہلو یہ ہے کہ بیٹے نے خود باپ سے التجا کی کہ مجھے اوندھے منہ یعنی پیشانی کے بل لٹائیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ذبح کرتے وقت ان کے چہرے پر باپ کی نظر پڑے اور کہیں باپ کی فطری محبت اللہ کے حکم کی تعمیل میں ذرا سی بھی رکاوٹ بن جائے۔ اخلاص کی اس سے بڑی منزل اور کیا ہو سکتی ہے؟ چوتھا حصہ، آسمان سے آنے والا دمبا۔ چھری پوری قوت سے چلائی جا چکی تھی، مگر اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیں، وہ چھری اپنا کام نہ کر سکی۔ وہ گردن کٹنے سے محفوظ رہی، اور عین اسی لمحے غیب سے ایک ندا آئی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تم اس کٹھن امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی شاندار کامیابی کے نتیجے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ یعنی اللہ کے نام پر قربان ہونے والا کا انتہائی عظیم اور دائمی لقب عطا ہوا، جو ہمیشہ کے لیے ان کی عظمت اور صبر کا ایک روشن نشان بن گیا۔ اور پھر اس بے مثال قربانی کے فدیے کے طور پر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت سے ایک انتہائی خوبصورت، شاندار اور بڑے سینگوں والا دمبا بھیجا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ کوئی عام دمبا نہیں تھا، بلکہ اس نے پورے 40 سال تک جنت کے باغات اور چراگاہوں کا لطف اٹھایا تھا۔ ذرا اس کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ اسی دمبے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک متبادل کے طور پر ذبح کیا گیا، اور یوں یہ عظیم قربانی اپنے شاندار انجام کو پہنچی۔ ویسے ایک بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس آسمانی دمبے کے انجام کے حوالے سے اسلامی تاریخ میں محققین کی مختلف آراء ملتی ہیں۔ بعض علماء کا ماننا ہے کہ پرانی امتوں کی روایات کے عین مطابق آسمان سے ایک آگ اتری جس نے اس قربانی کو جلا کر اس کی قبولیت پر مہر ثبت کر دی۔ بالکل درست۔ جبکہ دوسری رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ وہ جنت کی خوراک کھا کر پلا تھا، اس لیے دنیا کی آگ اس پر کوئی اثر نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اسے پرندوں اور درندوں کی خوراک کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اور ایک اور انتہائی شاندار حقیقت یہ ہے کہ اس دمبے کے سینگ صدیوں تک خانہ کعبہ کے اندر ایک مقدس یادگار کے طور پر محفوظ رہے۔ یہ سینگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں کعبہ میں لگنے والی آگ کے ایک واقعے تک وہاں موجود تھے۔ اس قدیم اور ولولہ انگیز تاریخ کو تفصیل سے جاننے کے بعد اب ہم سب کو ایک لمحے کے لیے رک کر خود کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جی ہاں، ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنی انانیت، اپنی جھوٹی انا اور اپنی ذاتی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ یہ واقعہ محض ایک پرانی تاریخ نہیں ہے، بلکہ ہماری آج کی زندگی اور ہمارے روحانی فرائض سے براہ راست جڑا ہوا ایک سبق ہے۔ اب چلتے ہیں 5ویں حصے کی جانب، قربانی کی فضیلت اور اہمیت۔ آج امت مسلمہ پوری دنیا میں جو قربانی کرتی ہے وہ دراصل اسی سنت ابراہیمی کی یادگار ہے۔ اس عمل کے کچھ انتہائی بنیادی مراحل ہیں، جیسے آپ کی نیت کا بالکل خالص ہونا، قربانی کے لیے ایک حلال اور صحت مند جانور کا انتخاب کرنا، خود قربانی کے عمل کو سرانجام دینا، اور اس سب کا حتمی مقصد جو ہے یعنی تقویٰ کا حصول۔ بے شک ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کو نہ ہمارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اس تک ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت اور واضح تعلیمات ہیں کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی ہی نیکیاں قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ سخاوت کی ایک کھلی دلیل ہے۔ اور قربانی کا ایک اور انتہائی خوبصورت پہلو اس کا سماجی اور معاشی نظام ہے، جو گوشت کی تقسیم سے واضح ہوتا ہے۔ روایت اور سنت کے مطابق قربانی کے گوشت کو 3 مساوی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں اور دوست احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے مقرر ہے۔ یہی اسلام کا وہ سماجی انصاف ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ خوشی کے اس عظیم تہوار پر معاشرے کا کوئی بھی فرد، خاص طور پر ندار اور غریب طبقہ، بہترین خوراک سے محروم نہ رہے۔ یہ عمل ہمیں ایک دوسرے کا درد بانٹنا اور احساس کرنا سکھاتا ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، عید الاضحیٰ کی عالمی روایات۔ یہ عظیم قربانی آج کی جدید دنیا میں کس طرح منائی جاتی ہے، اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلامی تقویم کے مطابق ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ تک کے دن پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بے پناہ خوشی، اللہ کے ذکر اور تکبیرات کے دن قرار دیے گئے ہیں۔ ان مبارک ایام میں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ہر رنگ اور نسل کا مسلمان ایک ہی آواز میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے تکبیرات پڑھتا نظر آئے گا۔
یہ ایک ایسا روحانی اور خوبصورت عمل ہے جو پوری عالمی مسلم برادری کو وحدت اور بھائی چارے کے ایک ہی رشتے میں پرو دیتا ہے۔ اس عید کی شان اور عالمی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی مختلف ثقافتوں میں اسے کتنے شاندار ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ عرب اور شمالی افریقی ممالک میں اسے عقیدت سے عید الکبیر یعنی سب سے بڑی عید کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں بھی اسے بڑے پیار اور احترام سے بڑی عید کہا جاتا ہے، اور ترکی زبان بولنے والے علاقوں میں اسے قربان بائرامی پکارتے ہیں۔ یہ مختلف نام دراصل اس تہوار کی اس انفرادیت کو ظاہر کرتے ہیں جس میں نماز عید کی روحانیت کے ساتھ قربانی کے ایک عظیم جسمانی اور مالی فریضے کا بڑا انوکھا اور زبردست امتزاج پایا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی آج کی ساری تفصیلی گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان عظیم اور کٹھن قربانیوں کا صلہ انہیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خانہ کعبہ جیسی مقدس ترین عمارت کی تعمیر کا عظیم اعزاز بخشا، اور بات صرف یہیں تک محدود نہیں رہی۔ ان کے اسی غیر متزلزل ایمان اور ارادے نے ایک ایسی عظیم قیادت کی بنیاد رکھی جس سے نبوت کا ایک دائمی سلسلہ شروع ہوا، اور اسی سلسلے کی معراج ہمارے پیارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بنی تاکہ رہتی دنیا تک پوری انسانیت کی رہنمائی کا سبب بن سکیں۔ تو محترم ساتھیو، اس عظیم الشان تاریخ، قربانی کے اصل فلسفے اور بے مثال اخلاص کو اتنی گہرائی سے سمجھنے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا ایک سچا جائزہ لیں۔ کیا اس سال ہماری قربانی کا انداز روایتی اور پچھلے سالوں جیسا ہی ہوگا، یا ہم محض ایک رسم پوری کرنے کے بجائے اس عظیم سنت کی حقیقی روح یعنی تسلیم و رضا، ایثار اور تقوی کو اپنے کردار کا لازمی حصہ بنائیں گے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہماری آج کی اس نشریات میں ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔